الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے. اس مہینے کے پہلے عشرے میں 12 ربیع الاول تک اور پھر پورا مہینہ مسلمان مختلف انداز میں اپنے ذوق کے حساب سے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے ہر مسلمان نبی علیہ السلام سے واقعی محبت کرتا ہے، یقیناً محبت کرتا ہے.
کہ بعض لوگوں کا پروپیگنڈا ہے فلاں نبی کو نہیں مانتا، فلاں کو نبی سے محبت نہیں، فلاں کو نبی سے پیار نہیں، فلاں نبی کا ادب نہیں کرتا، فلاں نبی کو نعوذ باللہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، کسی بھی گروپ سے تعلق ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ضرور ہے۔ کسی کے بارے میں جو ہو مسلمان یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں۔ مسلمان کے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کردار میں نقص ہو سکتا ہے، عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو نقطہ ہے محبت رسول کا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں، کیونکہ دین اسلام دو چیزوں کے خلاصے، مجموعے اور وضاحت کا نام ہے۔ جب دین اسلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو دو چیزیں بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کی توحید ہے اور دوسری محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی توحید کے بغیر دین نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر بھی دین نہیں ہے۔ ہر بندہ اللہ کے نبی سے جس نے کلمہ پڑھا محبت رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر جھگڑے کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہیں، پھر یہ گڑبڑ کیوں ہے، پھر علیحدہ علیحدہ مساجد کیوں ہیں، مدارس کیوں ہیں، جماعتیں کیوں ہیں، گروپ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے محبت تو سب کرتے ہیں، محبت کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ کچھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ قرآن میں بتایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے محبت کا طریقہ اپنی حدیث میں بتایا ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول نے جس طرح اللہ کے نبی سے محبت کی وہ اس طرح محبت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کے طریقے میں اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ لیبل تو محبت کا ہوتا ہے لیکن طریقہ نہ قرآن والا ہوتا ہے، نہ حدیث والا ہوتا ہے، نہ آل رسول والا ہوتا ہے، نہ اصحاب رسول والا ہوتا ہے۔ یہاں سے معاملات خراب ہیں۔ جو آدمی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ دے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ دے، اصحاب رسول، آل رسول والا محبت کا طریقہ چھوڑ دے، اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کے طریقے ایجاد کر کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ دعوے دار تو ہے، اس نے محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، حقیقت میں وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کر رہا بلکہ آپ علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کی بے قدری کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کہتے ہیں محبت تو کروں گا لیکن جو اللہ نے طریقہ بتایا مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس بندے نے اللہ کا کیا ادب کیا؟ جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اب اس نے رسول اللہ کا کیا احترام کیا؟ جو صحابہ نے کیا، جس انداز میں آل بیت رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، مجھے وہ طریقہ نہیں چاہیے، اس نے آل رسول، اصحاب رسول کی کیا عزت کی؟ اب یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، یہ گڑبڑیں ختم ہو سکتی ہیں، تفرقے ختم ہو سکتے ہیں اگر اسی ایک نقطے کے اوپر اتفاق ہو جائے،
رسول اللہ سے محبت کریں ویسے جیسے اللہ نے بتایا ہے، جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے، جیسے آل رسول اصحاب رسول نے محبت کی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی جماعت ہے وہ اصحاب رسول کی ہے۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، ہم جتنے بھی متبع سنت ہو جائیں، جتنے بھی محب رسول ہو جائیں، جتنے بھی شریعت کے پابند ہو جائیں، ہم اصحاب رسول والی محبت کر سکتے، آل رسول والی محبت کر سکتے۔ اب دیکھیں، ربیع الاول شروع ہوتے ہی یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اصحاب رسول آل رسول نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں کیا کیا؟ انہوں نے جو کیا وہ ہدایت ہے، جو نہیں کیا وہ ہدایت نہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ محبت کا طریقہ جائز ہے، انہوں نے جو نہیں کیا وہ طریقہ جائز نہیں، وہ مصنوعی ہے، بناوٹی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، سادہ سی بات ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ویر ہے، انتقام ہے، دشمنی ہے، اس کے اندر برادری کا فخر ہے، اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ہر وقت جستجو ہے، جو میوزک کو نہیں چھوڑتا، جو فلمیں نہیں چھوڑتا، جو ڈرامے نہیں چھوڑتا، سب سے بدترین جگہ بازار قرار دی گئی ہے، وہ بازاروں کو سجاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ان کو سجانے پہ لگا دیتا ہے، خود بھی ناچتا ہے، بچیوں کو بھی نچاتا ہے، گھر والوں کو بھی نچاتا ہے، ڈیک بھی چلاتا ہے، گھوڑے بھی نکالتا ہے، بازاروں میں شور شرابہ بھی کرتا ہے۔ کیا محبت کا یہ طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، اس طرح کے امتی پر رسول اللہ کو پیار آتا یا آپ کو غصہ آتا؟ ایک اور طریقے سے آپ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور ایک شخص جھنڈا لگا کر دیگیں پکا کے جلوس نکال کے بغیر ڈال کے رقص کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شکل سیاہ فام میں ایک آدمی اس کی ٹینڈ کرا کے اور ایک اونٹ کو رسول اللہ کی اونٹنی بنا کے یہ ساری خرافات کر کے رسول اللہ کے پاس جاتا اور کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ سے سچی محبت ہے اور آپ کی محبت میں میں نے یہ کیا ہے، آپ فیصلہ دیں۔ رسول اللہ اس پہ خوش ہوتے یا ناراض ہوتے؟ صاف ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام پسند نہیں تھے، جو وہ کام کر کے جاتا رسول اللہ کبھی اس کے اوپر خوش ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جھنڈا نہ لگاؤ، جھنڈا لگاؤ لیکن دل میں توحید کا جھنڈا لگاؤ جو رسول اللہ کا مشن تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیگیں نہ پکاؤ، دیگیں پکاؤ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ بازاروں میں جاؤ کاروبار کے لیے، خرافات کے لیے نہیں، تماشے کے لیے نہیں، سجانے کے لیے نہیں، کہ یہ رسول کا طریقہ نہیں، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام بازار جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، جس مقصد کے لیے جاتے تھے اس مقصد کے لیے جانا چاہیے،
اور خرافات شیطانی کام ان سے بالکل پرہیز کریں، یہ محبت رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت پر جشن منانا اور آپ کے مشن کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی، آپ کی پیدائش کی خبر سن کر اب کے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جشن منایا تھا۔ لیکن جب مشن پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا کے اوپر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، سب سے پہلے جس نے گالی دی وہ وہی جشن منانے والا تھا۔ اس نے کہا تب اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی خوشی پر جشن منانے والا اور مشن کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید، عشرہ مبشرہ، باقی صحابہ، انصار، مہاجرین، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اہل رسول، انہوں نے اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے جو آج ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہدایت پر تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ جنتی تھے۔ آج بھی جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا جنت اس کے نصیب میں بنے گی، اس کا مقدر ٹھہرے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ آپ کیوں آئے؟ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ اگر اس مقصد پہ غور کیا جائے اور اس مقصد کو پورا کیا جائے، گمراہی ختم ہو جائے گی، خرافات ختم ہو جائیں گی، اور آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کیوں آئے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا، اور اللہ نے احسان فرمایا علی ایمان پر، من اللہ علی المؤمنین، اللہ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ ان احسانوں میں ایک عظیم الشان احسان یہ ہے، اللہ نے ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے، ہمیں دنیا کیا کہتے؟ عیسائی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے، یہودی ہوتے۔ اب ہمیں لوگ محمدی اس لیے کہتے ہیں، اللہ نے ہماری قسمت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا لکھ دیا ہے۔ اللہ کے بے شمار احسانات میں ایک احسان ہمارے اوپر یہ ہے، اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا مومنوں پہ احسان ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، پیغمبر بھیجا ہے، لیکن وہ کس طرح کا پیغمبر ہے؟ رسولا من انفسہم، اس کا تعلق ان کی جنس کے ساتھ ہے، انہی میں سے ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا، نوری ہوتا، اس کی اتباع کیسے کرتے؟ اس نے نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ شادی کرنی تھی، نہ نکاح کرنا تھا، نہ اس نے سونا تھا، نہ اور معاملات، اتباع کیسے؟
پہلا احسان رب العالمین نے یہ کیا، اذ بعث فیہم رسولا، ان کو پیشوا دیا، رہبر دیا، رہنما دیا، مقتدا دیا، رسول دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ دوسرا احسان یہ کیا، من انفسہم، ان کی نسل میں سے دیا، ان کی جنس میں سے دیا، بشر الرسولہ دیا، تاکہ اس کی پیروی کریں، رب کو راضی کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، عقیدہ محمدی بناؤ، طریقہ محمدی بناؤ، نماز محمدی بناؤ، وظیفہ محمدی بناؤ، روزہ محمدی بناؤ، حج محمدی بناؤ، عمرہ محمدی بناؤ، عبادات و معاملات محمدی بناؤ، اخلاقیات و سیرت، لین دین تجارت محمدی بناؤ، ہر معاملے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو۔ واتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی آپ ان کو کہہ دو تم میری اتباع کرو، کائنات کا رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اتباع کیسے ممکن تھی؟ رسولا من انفسہم، رسول ان کی جنس میں سے ہوتا۔ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر زمین میں نوری رہتے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء، لنزلنا علیہم، البتہ ہم ضرور ان میں نازل فرماتے ملک الرسول، نوری رسول۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے میں تو صرف بشر رسول ہوں۔ اللہ کے رسول کا ہم میں سے ہونا، جن سے بشر میں ہونا، یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے۔ آگے چلتے ہیں، پیغمبر کا کام کیا ہے، بعثت کے مقاصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا رسول آیا ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کا قرآن بار بار پڑھ کے اپنے ماننے والوں کو، لوگوں کو، امت کو سناتا رہتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کے آنے کا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے، اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کرنی ہے۔ آج جو بندہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب والا اس کے پاس عقیدہ ہے، اللہ کی کتاب والا اس کے پاس نظریہ ہے، اللہ کی کتاب والا اس کے پاس طریقہ ہے، اللہ کی کتاب والا اس کے پاس مسلک ہے، اللہ کی کتاب والا اس کے پاس دین ہے، وہ رسول اللہ کی بعثت کے مقصد کو سمجھ کے اس پہ کار بند ہو کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ آج محبت کے دعوے اور قرآن کی بجائے گانے سننا، جگتیں سننا، شور شرابے کرنا اور میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھنا، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن کی تلاوت تھا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیغمبر کا دوسرا بعثت کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو تقوی سکھانا، ان کو صلہ رحمی سکھانا، ان کو ایمانداری سکھانا، ان کو حیا سکھانا، اپنے ماننے والوں کو اخلاق کریمانہ، اچھے بہترین عمدہ اخلاق کی تعلیم دینا ہے۔ آج اگر میرے بھائی تیرا اخلاق صحیح نہیں ہوا، تیرے اندر بری عادات ہیں، تو بد مزاجی کا شکار ہے، بد کلامی کا شکار ہے، تو نے اپنے نبی کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھا، ظاہری بات نہیں، ہر لحاظ سے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکى، اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اس کے اعمال میں ریاکاری نہیں ہے، اس کے اخلاق میں بد اخلاقی بے حیائی نافرمانی نہیں ہے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا ہے. صحیح کرنا ہے، اخلاق ٹھیک کرو، اپنا تزکیہ کریں، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. جو اپنا اخلاق ٹھیک نہیں کرتا، کردار ٹھیک نہیں کرتا، حلال حرام میں پرواہ نہیں کرتا، جس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا، جو دوسروں کے دل دکھاتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، حق والے کو حق نہیں دیتا، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، وہ جتنی بھی دیگیں پکا لے، جتنے جھنڈے لگا لے، اس کی یہ محبت جھوٹی ہے. محبت مصطفیٰ کے، بعثت مصطفیٰ کے تقاضے یہ ہیں اور مقاصد یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کیا جائے، ہر قسم کے عیب کو اپنے اندر سے نکال بہر کیا جائے، دل بھی اجلا ہو، من بھی اجلا ہو، سیرت بھی اجلی ہو، صورت بھی اجلی ہو، عقیدہ بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو. اس کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کا کام جیسے اللہ کا نبی خود قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح اپنی امت کو بھی کتاب و سنت، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. آج ناول تو پڑھتا ہے، ڈائجسٹ تو پڑھتا ہے، اخبار جہاں تو پڑھتا ہے، دنیا جہان کی کتابیں تو پڑھتا ہے، بہت زیادہ وقت فیس بک کو دیتا ہے، یوٹیوب کو دیتا ہے، اور ٹویٹر کو دیتا ہے، انسٹا کو دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا ٹائم اس نے صرف کرنا ہے، لیکن اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہے لوگوں میں کتاب و حکمت کی تعلیم کو عام کیا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے. لوگوں کو حلال حرام کے مسائل سے کوئی ذوق نہیں ہے سیکھنے کا، لوگوں کو احکام، اخلاق اور حقوق و فرائض کے حوالے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، کوئی ذوق نظر نہیں آتا، کوئی شوق نظر نہیں آتا، کوئی فکر نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں تو صحیح، اگر سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کر لی جائے، دن میں دیکھو تو سوشل میڈیا، رات میں دیکھو تو سوشل میڈیا، کتاب و سنت سے قوم دور چلی گئی. اللہ نے بھی ایک کتاب دی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، رسول اللہ نے بھی ایک تعلیم دی ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، اور پیغمبر کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے، قرآن سکھایا جائے، حدیث سکھائی جائے، خود بھی قرآن و سنت کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اپنے دوستوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیں. پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، رحیم یار خان ایک ورک شاپ کا مالک، اس کے پاس جو ملازم کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے ورک شاپ کے مالک اس استاد نے قرآن کریم کے قاری کو مقرر کیا ہوا ہے. ورک شاپ پہ بچے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کام کے دوران 1 گھنٹہ وہ قاری صاحب کے پاس ورک شاپ میں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر ہم سب اس طرح قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے پرعزم ہو جائیں، پھر اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہمارے اوپر. بچوں کو قرآن نہیں آتا بڑے ہو کے سیکھ لیں گے، بیوی کو قرآن نہیں آتا، جب کوئی ٹائم ہے اس کی اتنی مصروفیات، خود سیکھا نہیں، بھئی اب میں کوئی فارغ ہوں، کاروبار ہے، بھی بچے معاملات نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کا نبی آ کے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و سنت سکھاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں گمراہی بہت زیادہ تھی.
پیغمبر آئے گمراہی ختم ہو گئی. شرک والی گمراہی تھی، پیغمبر کے آنے کے بعد توحید آئی، شرک والی گمراہی ختم ہو گئے. رسم و رواج والی گمراہی تھی، پیغمبر کا طریقہ آیا، سنت آنے کے بعد وہ گمراہی بھی ختم ہو گئی. لوگوں کے اندر اخلاقی کمزوریاں تھیں، بد اخلاق تھے، بد دیانت تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، فرادی تھے، رہزن تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے تھے. پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد تبدیلی آئی. وہ جو لوگوں کا مال لوٹنے والے تھے وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے. وہ جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. وہ جو چھوٹی سی بات پہ سینکڑوں قتل کر دیا کرتے تھے ان کے اندر حوصلہ آ گیا، بردباری آ گئی، ان کے اندر برداشت آ گئی، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھا. آج ہم نے مقصد سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، لہذا اپنے من کے مطابق، مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. عبادات میں کتاب و سنت نہیں ہے، معاملات میں کتاب و سنت نہیں ہے، اخلاقیات میں کتاب و سنت نہیں ہے، لین دین کاروبار تجارت میں کتاب و سنت نہیں ہے، گمراہیوں سے جان چھڑانے کے لیے سیریس نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں. لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیم لینی چاہیے، پھیلانی چاہیے، عام کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے برے کاموں سے، بری عادات سے، بری حرکات سے اور نافرمانی والے، شیطان کی خوشی والے اعمال سے بچانا چاہیے، تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں اور پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو سچی محبت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت والے دن بندہ اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں سچی محبت کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، آل رسول صاحب رسول کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب و سنت قرآن و حدیث کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا تزکیہ فرمائے، ہمیں ہر قسم کے عیبوں سے، نقائص سے پاک و صاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.